نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو حق تقاتی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن اور تمہیں موت نہ آئے الا یعنی تم نہ مرو الا وانتم مگر اس حال میں مسلمون کہ تم مسلمان ہو واعتصموا اور تھام لو تم بحبل اللہ اللہ کی رسی کو جمیعاً سب مل کر ولا تفرقوا آپس میں پھوٹ نہ ڈالو وذکروا اور تم یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے اذ کنتم جب تم تھے اعداء آپس میں دشمن فالف پس جوڑ دیا اللہ نے بین قلوبکم تمہارے دلوں کو فاصبحتم پس تم ہو گئے بنعمتہ اس کی اس نعمت کی وجہ سے اخوانا آپس میں بھائی بھائی وکنتم اور تھے تم علی شفا حفرۃ من النار علی شفا حفرۃ جہنم کے گڑھے کے کنارے فانقذکم اس اللہ نے ہی تمہیں منہا اس سے بچایا کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ یبین اللہ لکم آیاتی تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ راہ راست پر آ جاؤ ولتکم اور چاہیے کہ ہو منکم تم میں سے امتن ایک جماعت یدعون الی الخیر جو دعوت دے بلائے نیکی کی طرف خیر کی طرف وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم کرے اچھے کاموں کا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور روکے اور منع کرے بری باتوں سے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے وَلَا تَكُونُوا اللہ فرماتے تم نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی تفرقہ کیا واختلفوا اور اختلاف کیا من بعد اس کے ما جاءتهم البینات کہ آ چکی ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں وَأُولَٰئِكَ یہی وہ لوگ ہیں لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جن کے لیے سخت عذاب ہے یوم تبیض وجوہ کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے وتسود وجوہ اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے فَأَمَّا الَّذِي پس وہ لوگ اسودت وجوہہم جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد فذوقوا العذاب اب چکھو تم مزہ عذاب کا بما کنتم اس وجہ سے کنتم تکفرون کہ تھے تم کفر کرنے والے فاما الذی اور وہ لوگ ابیضت وجوہہم جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے ہم فیہا خالدون اور وہیں وہ ہمیشہ رہیں گے تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں نتلوها علیک بالحق جو ہم تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تجھ پر ٹھیک ٹھیک وما اللہ یرید اللہ نہیں ارادہ کرتے ظلما للعالمین جہان والوں پر ظلم کا وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور سب معاملات کا لوٹنا ہے تم خیر امت بہترین امت ہو بہترین لوگ ہو اخرجت للناس نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے یعنی تمہیں وجود دیا گیا ہے لوگوں کے لیے تأمرون بالمعروف تم نیکی کی تلقین کرتے ہو وتنہون عن المنکر برائی سے روکتے ہو وتؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہو ولو آمن اہل الکتاب کاش اگر ایمان لے آتے اہل کتاب بھی یعنی یہود بھی لکان خیر لہم تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا منہم المؤمنون ہاں ان یہود میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لیکن اکثریت ان کی نافرمان ہے لَن يَضُرُّوكُمْ ہرگز تمہیں تکلیف نہ پہنچا سکیں گے الا اذى ہرگز تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے الا اذى مگر تھوڑا بہت یعنی تھوڑا بہت تمہیں ستا تو سکتے ہیں اس سے زیادہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے بَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ تم سے لڑنے کے لیے آئیں يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو بھاگیں گے وہ پیٹھ پھیر کر ثم لا ينصرون پھر ان کو کوئی مدد نہ پہنچے گی ضربت علیہم الذلہ ضربت مسلط کر دی گئی علیہم الذلہ ان کے اوپر ذلت اینما ثقفوا وہ کہیں بھی رہیں الا بحبل من اللہ مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے کچھ سبب بن جائے وحبل من الناس
یا لوگوں کی طرف سے کچھ سبب بن جائے، کوئی سہارا مل جائے، تو شاید وہ وقتی طور پہ کچھ دنوں کے لیے یہ یہود آپ کو بلند نظر آئیں، یا ان کی کسی علاقے میں کچھ عرصے کے لیے کوئی حکومت چھوٹی موٹ بن جائے اور حکومت نظر آئے، وگرنہ ان کے اوپر جو ہے ذلت لکھ دی گئی ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹیں گے یہ اللہ کے غضب کو لے کر۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان کے اوپر مسکنت۔ ذالک بانہم، یہ کیوں ہوا؟ کانوا یکفرون، کہ تھے یہ لوگ انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق، نہ حق قتل کرتے تھے۔ ذالک، ایسا کیوں ہوا؟ بما عصوا، کہ یہ لوگ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ لیسوا سواء، اللہ کہتے سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، لیسوا نہیں ہیں، سواء برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن کچھ لوگ وہ بھی ہیں، قائمتن جو قائم ہیں، یتلون جو تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات کی، آناء اللیل رات بھر، وہم یسجدون، اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں اچھی باتوں کا، وینہون عن المنکر، منع کرتے ہیں بری باتوں سے، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، وأولئک من الصالحین، یہی لوگ ہیں جو صالحین میں شمار ہوں گے۔ وما یفعلوا من خیر، کہتے تم جو کچھ بھی کرتے ہو نیکی میں سے، فلن یکفروا، ہرگز اس کی ناقدری نہیں ہوگی، بلکہ اللہ قدردان ہیں، اس کا بدلہ دیں گے۔ فلن یکفروا، ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب جانتے ہیں متقین کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیہ نہیں فائدہ دے گی، نہیں کام آئے گی ان کے، اموالہم نہ ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کی اولاد، من اللہ شیء اللہ کے مقابلے میں، واولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار جہنم والے، ہم فیہا خالدون یہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون، مثال ان کی جو یہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، کہتے اس کی مثال اس ہوا کی ہے، فیہا سر، جس میں سخت سردی ہو، اصابت، اور وہ پہنچ جائے، حرث قوم، کسی قوم کے کھیتوں کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوا تھا، فاہلکتہ، اور اس کو برباد کر دے، ان کے کھیتوں کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نہیں ظلم کرتے ان پر، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، بطانۃ، رازدار، من دونکم، آپس کے لوگوں کے علاوہ کسی اور کو رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، لا یألونکم خبالا، تمہاری برائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، خبالہ برائی، لا یألونکم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، یعنی تمہیں تکلیف پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں، تمہاری برائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے یہ یہود و نصارہ اور غیر مسلم۔ ودو، اور ان کے تو آرزو یہ ہے، ان کی دلی خواہش یہ ہے، ما عنتم، کہ تمہیں تکلیف ہو، تم تکلیف اٹھاتے رہو، قد بدت البغضاء، پس بدت ظاہر ہو چکی ہے، بعضا کچھ باتیں جو تمہارے خلاف ہیں، من افواہہم، ان کے منہ سے، وما تخفی صدورہم، اور جو باتیں دشمنی کی یہ چھپائے بیٹھے اپنے سینوں میں، اکبر، وہ ان سے زیادہ سخت ہیں جو ان سے ظاہر ہو چکی ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، اللہ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے یہ چیزیں، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہے، اگر تم سمجھ سے کام لو۔ ہاں انتم اولا، یہی وہ لوگ ہیں، ہاں انتم اولا، اللہ فرماتا تم ہی وہ لوگ ہو، تحبونہم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، بلا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو آسمان سے نازل کی ہوئی سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، لیکن وہ تو سب کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، تم ان سے دوستی کیسے کرتے ہو؟ اور وہ ایسے ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تمہیں دھوکہ دینے کے لیے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تم سے جدا ہوتے ہیں، عَضُّوا، تو کاٹتے ہیں، عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اپنی انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، قل، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے، موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو۔
دل کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اور ان کی حالت کیا ہے جن سے تم دوستیاں کرتے ہو؟ ان تمسسکم حسنہ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم تو ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، برائی پہنچے، یفرحوا بہا، تو یہ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی سے کام لو، لا یضرکم، تو نہیں نقصان پہنچائے گی، نہیں نقصان پہنچا سکے گی تم کو، کیدہم شیئا، ان کی تدبیریں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ان اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بما یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں، محیط، وہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، یہاں سے یاد دلایا جا رہا ہے احد کی جنگ کا واقعہ کہ اے پیغمبر جنگ احد کا واقعہ یاد کرو۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، جب صبح کو، من اہلک، آپ لوگ نکلے اپنے گھروں سے، تبوی، اور آپ جما رہے تھے، المؤمنین، ایمان والوں کو، مقاعدہ، جگہوں پر، للقتال، لڑنے کی جگہوں پہ جما رہے تھے کہ تو نے یہاں کھڑا ہونا ہے، تو نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم 50 نے وہاں کھڑے ہونا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ ہم الطائفتان، جبکہ بے ہمت ہوگی تم میں سے دو جماعتیں، دو قبیلے بے ہمت ہو گئے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، اور ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، جب انہوں نے سنا کہ ہم 700 ہیں اور مقابلے میں 3000 ہیں تو وہ ہمت ہار گئے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا، ان سب کا، اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم تمہاری مدد کر چکے ہیں، تو کیا آپ نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، پکی بات ہے، مدد کی اللہ نے تمہاری، ببدر، بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ، اور اس وقت تم، اذلہ، بے سر و سامان تھے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین، جب کہا تم نے مومنین سے، یہ جنگ بدر کی بات ہے، جب کہا تم نے مومنین سے، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم، کہ مدد کرے گا تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتے منزلین، اتار کر، بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی کی زندگی اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم، اگر آ جائے وہ اچانک، اگر آ جائے ان کا اور لشکر اچانک، ھذا یمددکم، تو یہ اللہ تعالیٰ، یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری پھر مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کی وجہ سے، مسومین، جن کی الگ پہچان ہوگی، ان کی الگ علامات ہوں گی۔ وہاں لوگوں نے سنا کہ ایک فلاں سردار بھی لشکر لے کے آ رہا ہے تو وہ اور گھبرا گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو وہ آئے گا نہیں، اگر وہ آ گیا تو ہم 3000 کی بجائے 5000 فرشتے اتار دیں گے۔ وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے یہ کیوں کیا، 3000 اتار دیے، 5000 بھیجیں گے، فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، لیکن انسان کے مزاج کے مطابق اللہ نے فیصلہ کیا۔ وما جعلہ اللہ، کہتے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ، الا، مگر اس لیے، بشرا لکم، تاکہ تمہیں خوشی نصیب ہو، تمہیں خوشخبری مل جائے، ولتطمئن قلوبکم بھی، اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے کہ 5000 فرشتے آ رہے، 3000 فرشتے آ رہے۔ ومن نصر، ورنہ باقی رہی فتح، کہتے فتح نہیں ہے، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، فتح تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فرشتوں کے آنے نہ آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ العزیز، جو غالب ہے، صاحب اقتدار ہے، الحکیم، اور جو ہے پوری حکمت کا مالک ہے۔ یہ جنگ بدر میں فرشتے کیوں اتارے، ایسی مدد کیوں آئی؟ اللہ فرماتے لیقطع طرفا، تاکہ ہم کاٹ دیں ایک پورا کنارہ، من الذین، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا ہم ان کو شکست دیں، فینقلبوا، پھر وہ لوٹیں، خائبین، ذلیل ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء، اے محبوب آپ کے لیے اس معاملے میں فیصلے کا حق نہیں۔ جنگ بدر میں، جنگ احد کے اندر آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے، آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ وہ قوم کیسے نجات پائے گی جس کا نبی انہیں خیر کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے نبی سے لڑتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری، لیس لک من الامر شیء، اے میرے محبوب آپ کے لیے ایسا کہنا ٹھیک نہیں، یعنی آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ نجات پائیں گے یا نہیں پائیں گے، نہیں، او یتوب علیہم، یہ اللہ کا کام ہے، ان کی توبہ قبول کر لے،
او یعذبہم یا ان کو عذاب دے، سزا دے، فإنہم ظالمون اس لیے کہ وہ ظالم ہیں، وللہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یغفر لمن یشاء وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم اللہ بہت بخشنے والے ہیں اور سب پر مہربان ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔